شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. میرے انتہائی مشفق و مہربان لائق صد عزت و احترام حضرت پیر سید دلیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان محترم جناب اعظم نقشبندی چشتی صاحب، علماء کرام، برادران اسلام، میں شکر گزار ہوں اعظم صاحب کا کہ ابھی میں پاکستان میں تھا تو انہوں نے فون کر کے مجھے یہاں آج کے اس اجتماع میں حاضری کی سعادت کے لیے کہا. الحمدللہ وعدے کے مطابق آج حاضری نصیب ہوئی اور میں اور آپ خوش قسمت ہیں. اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندہ خاص سبحان اللہ بر صغیر کے عظیم محسن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد ہونے والی اس مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرات، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. صوفیہ سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہے کسی نہ کسی سلسلے سے ان کی وابستگی ہے، کسی نہ کسی شیخ سے وہ محبت اور تعلق عقیدت رکھتے ہیں. ہم اس عقیدت اور محبت کا اظہار کوئی زندہ صوفی نظر آئے ہم اس کے ہاتھ چومتے ہیں، محبت سے پیش آتے. اور جو عاشقوں کی جماعت ہے انہیں اس دنیا سے جانے والے کسی صوفی کی قبر نظر آ جائے تو اس کو بھی سلام محبت پیش کرتے ہیں. حضرات محترم، یہ ایسا کیوں ہے؟ میں ایک مثال سے اپنی بات کا ابلاغ کرنا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بخاری شریف، مسلم شریف، یہ صحاح کی کتابیں آپ کو مل جائیں تو پڑھنے سے پہلے، اور اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو، عربی زبان سے واقف نہ ہو، اس سے مکمل استفادے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، لیکن اسے معلوم ہو کہ یہ حدیث طیبہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ اسے اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں،
اور کسی بلند مقام پہ رکھتے ہیں. کیوں؟ اس کا گدا خوبصورت ہے, اس کی جلد خوبصورت ہے, اس کے حروف کوئی کسی اور روشنائی سے لکھے گئے, کاغذ کوئی خاص قسم کا ہے, اس سے کوئی محبت ہے, آپ اس کو چومتے, کیوں چومتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم, اس کے چومنے کا صرف اور صرف ایک سبب ہے, ایک سبب ہے کہ اس میں نطق مصطفیٰ ہے, اس میں قول مصطفیٰ ہے, اس میں سرکار کا بیان ہے. نہ کوئی گدے کو چومتا ہے, نہ کوئی کاغذ کو چومتا ہے, نہ کوئی نقرئی حروف کو چومتا ہے. چومنے والا محمد الرسول اللہ کے بول کو چومتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا غوث اعظم. سرکار کے قول کو چومتا ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار کا قول ہے جس کو بوسے دیے جاتے ہیں. اور حضرات محترم, نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. اس قول کو چوما جاتا ہے. ایک روایت بیان کر کے پھر عرض کرتا ہوں, شاید میری بات کا بڑی وضاحت کے ساتھ ابلاغ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ. ارشاد فرماتی ہیں کہ پچھلے پیر سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر خشوع اور خضوع کے آنسو بہاتے تھے. اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سرکار کے سینے سے ایسے آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی, جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ جو بیان ہوا وہ قول مصطفیٰ ہے, اور یہ جو کیفیت ہے یہ حال مصطفیٰ ہے. اب مومن چاہتا ہے کہ میرے حصے میں قول مصطفیٰ بھی آئے, میرے حصے میں حال مصطفیٰ بھی آئے. قول مصطفیٰ سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے آپ بخاری کو کھولتے ہیں, مسلم کو کھولتے ہیں, ترمذی اور نسائی کو کھولتے ہیں, اور حال مصطفیٰ جاننے کے لیے رات کے پچھلے پیر کسی صوفی کے حجرے میں جاتے ہیں. بخاری کی کتاب, مسلم, ترمذی, نسائی, یہ تمام صحاح ستہ اور دیگر کتب یہ قول مصطفیٰ کی امین ہے, اور صوفی حال مصطفیٰ کا امین ہے. وہاں نطق مصطفیٰ کو چوما جاتا ہے, قول مصطفیٰ کو چوما جاتا ہے, اور یہاں حال مصطفیٰ کو چوما جاتا ہے. وہاں ٹال کو بوسے دیے جاتے ہیں, یہاں حال کو بوسے دیے جاتے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام برادران اسلام, بے شمار طبقات ہیں جنہوں نے وہ دین اسلام کی خدمات سر انجام دیں کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے. وہ مفسرین کی جماعت ہو, وہ محدثین کی جماعت ہو, وہ فقہا کی جماعت ہو, وہ متکلمین کی جماعت ہو, یہ سارے کے سارے محسنین امت ہیں. ان سب نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے. لیکن حضرات, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص وصف تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتیاز تھا, اور وہ امتیاز ہے کہ میں سمجھتا ہوں
پوری دنیا میں، پورے عالم میں، پوری کائنات میں جو سرکار کی خوشبو پھیلی ہے تو وہ اس وصف خاص سے پھیلی ہے، اور وہ وصف خاص کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کا خلق عظیم ہے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کو امت مسلمہ کے سامنے عملی صورت میں پیش کرنے کا سہرا صوفیہ کے سر سجدہ ہے۔ یہ وہ صوفی ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جن صوفیہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ تم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب سرکار علیہ السلام، چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا اس پہ غور کیجئے گا، کہ سرکار علیہ السلام جب خوش ہو کے کبھی کبھار آپ ہنستے تھے تو اتنے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے، اتنے دندان مبارک چھپے رہتے تھے، اور ان محسنین امت کے قدموں کو امت ساری زندگی چومتی رہے تو اس احسان کو برا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہنسا کیسے کرتے ہیں، اور ان کے کتنے دندان مبارک نظر آتے تھے، کتنے نظر نہیں آتے تھے، آؤ مجھے ہنستا ہوا دیکھو اور گن لو۔ سرکار کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے۔ اگر کسی نے 1500 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو عملی صورت میں دیکھنا ہو تو پھر یہ مت سمجھیے، یہ بھی پراپیگنڈا ہے کہ صوفی تھے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے، تھے صوفی لیکن ختم ہو گئے۔ یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ ہم صوفیہ کا انکار نہیں کرتے، ہم غوث اعظم کا انکار نہیں کرتے، ہم خواجہ اجمیری کا انکار نہیں کرتے، ہم مجدد الفسانی کا انکار نہیں کرتے، ہم خواجہ باقی باللہ کا انکار نہیں کرتے۔ یہ جلیل القدر لوگ تھے، یہ محسنین امت تھے۔ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا، لوگوں کی زبان سے بھی سنا، لیکن آج کے دور میں یہ لوگ مفقود ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ جو فقر خانے ہیں اور یہ جو خانقاہیں ہیں آج وہ شرک کے اڈے بن چکے۔ کہا جاتا نہیں ہے، لوگ لکھتے بھی ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، یہ زبان درازی ہے۔ حضرات محترم، یہ حالات سے ناواقفیت ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح محمد الرسول اللہ کا دین 1500 سال سے پورے تسلسل کے ساتھ بلا ترمیم و اضافہ نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا کال منتقل ہو رہا ہے، اسی طرح نسلاً بعد نسل مصطفیٰ کا حال بھی منتقل ہو رہا ہے۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں نہ ڈھونڈ سکوں، میں تلاش نہ کروں اور کسی مرد حق کو پا نہ سکوں تو مجھے کہنے کا یہ قطعاً حق حاصل نہیں ہے کہ آج صوفی ملتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آج بھی رو رو کر سجدوں کو ترک کرنے والے، آج بھی اللہ کی زردوں سے فضا کو معمور کرنے والے، آج بھی راتوں کو جاگ کر محمد الرسول اللہ کی امت کے لیے دعائیں کرنے والے موجود ہیں، اور جس دن یہ ختم ہو گئے اس دن قیامت آ جائے گی۔ حضرات محترم، میں نے کہا تھا میں مختصر گفتگو کروں گا لیکن یہ لمبی شروع ہو گئی، میں نماز سے پہلے اس کو سمیٹ دوں گا۔ حضرات محترم، یہ محسنین امت ہے، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا لہجہ لہجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزارا ہے، حفاظت میں گزارا ہے۔ حضرات محترم، بر صغیر پاک و ہند سبحان اللہ، یہ مرہون منت ہے اس صوفیہ کی جماعت کا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہاں دین کا پودا واہ سبحان لگایا بھی صوفیوں نے، سبحان اللہ، اور یہاں اس دین کے پودے کو بچایا بھی صوفیوں نے۔ سبحان اللہ، لگانے کا صحرا بھی صوفیوں کے سر ہے، اور اس کے کو بچانے کا صحرا بھی صوفیوں کے سر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشہور کتاب ہے تاریخ سلاطین دہلی، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرت صاحب۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بغداد میں رہتا ہے، ایک وہاں کی امیر زادی کا ملازم ہے، وہ اس کو چند روپے دیتی ہے، چند ٹکے دیتی ہے، جاؤ بازار سے سودا سلف خرید کے لاؤ۔ وہ بازار میں جاتا ہے، دیکھا ایک طرف ازدحام ہے، ہجوم ہے، ہجوم عاشقاں ہے، اور دور ایک بابا بیٹھا ہوا واہ واہ سبحان واز کہہ رہا ہے۔ سبحان یہ بھی قریب چلا گیا۔ یہ جب بابے دور سے بولتے ہیں نا تو پتہ نہیں یہ فضا کیسے سکڑ جاتی ہے۔ خدا کی قسم، لاؤڈ سپیکر، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ یہ آواز کی ترسیل کے ذرائع بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ، ان کی آوازیں تو مشرق سے مغرب اور مغرب سے شمال اور جنوب میں سفر کرتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے فریکوینسی سیٹ کی نا، جس نے فریکوینسی سیٹ کی اس کے کان میں آواز پڑ گئی، جس نے فریکوینسی سیٹ کی اس کی آنکھ نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، میں اپنی بات کو واضح کروں، سبحان اللہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ماشاء اللہ، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، سبحان اللہ، ساریہ نہاون کی پہاڑیوں میں جنگ لڑ رہے تھے۔ میں آپ کی توجہ کا متمنی ہوں، اس پہ غور فرمائیے کہ حضرت عمر ممبر پر تھے، جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے صحابہ تھے، سارے صحابہ تھے، سبحان اللہ، سارے صحابہ تھے، سبحان اللہ، لیکن دیکھ صرف عمر رہے تھے، سبحان اللہ، کسی اور نے نہیں کہا کہ ہم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، حضرت عمر نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل، سبحان اللہ، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ سے تم پہ حملہ ہونے والا ہے۔ وہاں بھی لڑنے والے سارے صحابہ تھے، سبحان اللہ، وہاں بھی لڑنے والے سارے صحابہ تھے، لیکن سنا صرف حضرت ساریہ نے۔ یہاں سے دیکھا صرف حضرت عمر نے، وہاں سنا صرف حضرت ساریہ نے۔ وہی دیکھتا ہے جس کی فریکوینسی سیٹ ہوتی ہے، وہی سنتا ہے جس کی فریکوینسی سیٹ ہوتی ہے۔ ہزار یہاں پہ موبائل رکھ دیں، لاکھ موبائل رکھ دیں، جس نمبر کا موبائل آپ گھمائیں گے وہی اس لاکھ میں سے بولے گا، دوسرے نہیں بولتے، نہیں بولتے۔ جس کی فریکوینسی سیٹ ہوتی ہے سبحان اللہ، وہی دیکھتا ہے، سبحان اللہ، وہی قبول کرتا ہے۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، عرض کر رہا تھا، وہاں بابا جی واز فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بچہ جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، واز سنتا رہتا ہے، دیر ہو جاتی، کافی دیر کے بعد جب واز ختم ہو جاتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جو پیسے لایا تھا وہ غائب، بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میں بر صغیر کی تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، پیسے گم ہو جاتے، رونا شروع کر دیتا، گردن نیچے کیے ہوئے، کچھ دیر گزرتی ہے، کسی کا لمس محسوس کرتا ہے،
کسی نے اپنا دست شفقت اس کے ہاتھ سر پہ رکھا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا وہی بابا جو واز کہہ رہا تھا کھڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم، بابے نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے ماجرا سنایا. پیسے لے کے آیا تھا، سودا لینے آیا تھا، آپ کی واز میں ایسا گم ہوا، تاخیر بھی ہو گئی، کسی نے جیب سے پیسے بھی نکالے، اب واپس جاؤں گا سخت مار پڑے گی. بابے نے کہا کوئی بات نہیں. کتنے پیسے تھے؟ اب سننے والی بات ہے، لائق توجہ بات ہے. کتنے پیسے تھے؟ بچے نے بتایا اتنے پیسے تھے. بابے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اتنے پیسے نکالے، بچے کو دیے اور دے کے کہا دیکھو بیٹا ہماری ایک بات غور سے سنو، یہ پیسے لو، سودا خریدو، اپنے گھر واپس جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم تخت سلطنت دہلی پہ بیٹھو گے تو ہم فقیروں کو نہ بھولنا. جب تم تخت سلطنت دہلی پہ بیٹھو گے پھر ہم فقیروں کو نہ بھولنا. آپ کو معلوم ہے وہ بابا کون تھا؟ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ سلطان شمس الدین القطبی تھا. اور تاریخ سلاطین ہند میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ جس وقت تخت سلطنت دہلی پہ سلطان شمس الدین پہنچا سارے عمائدین موجود تھے، وزراء موجود تھے، پوری کیبنٹ موجود تھے. ان سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ تخت کیسے ملا ہے، یہ بادشاہت کیسے ملی ہے، مجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ سب نے مل کے کہا حضرت آپ کی ذہانت کی وجہ سے، آپ کی فطانت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے. چیخ مار کے رو پڑا، کہا نہیں نہیں تم سمجھے ہی نہیں. اللہ اکبر. این تخت دہلی نتیجہ دعائے عام فقیر است. یہ تخت دہلی کا، یہ تخت دہلی، یہ سلطنت دہلی اس بابے کی دعا کا نتیجہ، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا نتیجہ. حضرات محترم، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا بر صغیر کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. آپ نے ایک واقعہ بارہا سنا ہوگا، کندے مقرر کے طور پر سماعت فرما لیجئے. دو باتیں آج کل کے موضوع پر. حضرات آپ کو پتہ ہے کہ راجا کے محل کے باہر آپ نے ڈیرا لگایا اور آپ وہاں پہ اذان دیتے تھے، اور رات گئے جب اذان کی آواز آتی اور صبح، یہ اذان بڑی زبردست چیز ہے، مسلمانوں اس کو سنبھال کے رکھو. اور ایک بات اور بھی کہوں، جو اچھی آواز والا ہو نا اس کو اذان پہ کھڑا کیا کرو. آواز جو ہے کھینچتی ہے، لوگوں کو کھینچتی ہے. اقبال کہتا ہے نا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. لرز جاتا ہے ماحول جس وقت بندہ مومن کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اذان دیتے تھے، ادھر محل میں ہلچل مچ جاتی تھی، بھئی کیا ہے، کون آدمی ہے اس وقت آوازیں نکالا. بہت لمبی بات ہے، میں ساری کو چھوڑ کے آخر کار اس نے ایک بر صغیر کا، ہندوستان کا بہت بڑا جوگی اجے پال نامی اس کو بلا لیا. میں نے ایک مخطوطہ دیکھا جس کو میں نے چھاپا بھی ہے، میں اس وقت ایڈیٹر تھا فکر و نظر کا. وہ جب مخطوطہ ملا جو حضرت اجمیری کے دور کا ہے، اور وہ ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے. وہاں جانے والا جا کے اسے دیکھ سکتا ہے. وہ مخطوطہ محفوظ ہے
اور اس کو میں نے فکر و نظر میں چھاپ دیا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت اجے پال آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ حضرت جی ہندوستان کا بہت بڑا جوگی آپ کے مقابلے کے لیے آ گیا, آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, آنے دو. آپ نے ایک دائرہ کھینچا, اس دائرے کے اندر آپ نے نفل پڑھنے شروع کی. سبحان اللہ سبحان اللہ بندگی رب تعالی سبحان اللہ اور خدا کی پناہ کا حصار کھینچ دیا. سبحان اللہ. اجے پال کہتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ وہ ہرن کی کھال پہ سوار تھا, کھال پہ, اور اس کے ساتھ 300 ہندوستان کے بہت بڑے بڑے جوگی تھے جو کمال رکھتے تھے اپنے فن میں. یہ اس کو ایڑی لگاتا تھا اور وہ ہرن کی کھال دوڑنا شروع کر دیتی تھی. یہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا حضرت خواجہ اجمیری پہ, لیکن جب اس ہرن کی کھال کے قدم اس حصار سے, اس دائرے سے ٹکراتے تھے تو یہ پیچھے جا کے گرتا تھا, پھر دور جا کے اس کو ایڑی لگاتا. یہ عمل اس نے کئی مرتبہ کیا. جب ناکام ہوا, نامراد ہوا, تو پھر اس نے ہوا میں اڑنا شروع کیا, اوپر جانے لگا اور بلند آواز سے کہا کہ میں اب اوپر جا کر اے معین الدین تمہارے سر پر آگ برساؤں گا. حضرت خواجہ اجمیری نے بڑے محبت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا, جو کچھ تو نے زمین پر کیا ہے وہی تو آسمان پہ بھی جا کے کرے گا. کیا کرے گا؟ جو یہاں کیا وہ وہاں کر, تو کر کے دکھا. وہ اوپر گیا. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے نیچے سے اپنا جوتا پھینکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوگی کے سفر کی انتہا ہو گئی, جوگی کا عروج نیچے رہ گیا اور حضرت خواجہ اجمیری کا جوتا اوپر چلا گیا اور اس کے سر پہ لگنے لگا, اور نیچے آتے آتے دائرے کے اندر حضرت خواجہ کے قدموں پہ گر پڑا اور گر کے کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہ جادو تھا, اور جو کچھ تو کر رہا ہے وہ اللہ کا فضل ہے. میں دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں, سبحان اللہ. لیکن میری ایک شرط ہے, ماننی پڑے گی. یہ اس مخطوطے میں لکھا ہے, سبحان اللہ. میری ایک شرط ہے, تجھے ماننی پڑے گی, پھر میں اسلام قبول کروں گا. حضرت خواجہ اجمیری نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے گویا ہوئے کہ مولا یہ ہندوستان کا سب سے بڑا جوگی ہے, 360 جوگیوں کے ساتھ آیا ہے, آج ہندوستان کی تقدیر کے بدلنے کا وقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا میں تیرا نام لے کر اس کی ہر شرط کو قبول کرتا ہوں, میری آبرو تیرے ہاتھ ہے. آپ نے فرمایا شرط بتا, کیا شرط؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں, اگر یہ شرط قبول ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کر کلمہ پڑھ, مجھے شرط قبول ہے, قبول ہے مجھے شرط. ایک ہندو جوگی نہیں, باقی جتنے کم و بیش 300 جوگی اس کے ساتھ تھے, سب نے مل کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اور اس مخطوطے میں لکھا ہے کہ سرکار نے اس اجے پال کا نام عبداللہ رکھا, اور وہ عبداللہ آج بھی اجمیر کے جنگلوں میں بکریاں چرانے والے چرواہوں سے کبھی کبھار ملتا رہتا. آپ کی دعا کو اللہ رب العالمین نے اور آپ نے جو اس سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا. صرف ایک بات عرض کر کے شاید ٹائم ختم ہو جاتا ہے, ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں حضرات, کہ ان حضرات نے اس بر صغیر میں
دین حقہ کی جوت کیسے جگائی، واہ واہ سبحان اللہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، کس طرح انہوں نے خلق مصطفیٰ سے قلب و نظر کے زاویوں کو تبدیل کیا۔ میں نے پڑھا سبحان اللہ حضرت خواجہ اجمیری ایک قریے سے دوسرے قریے جا رہے تھے، سبحان اللہ اور ایک بیل گاڑی جس کا کوچوان ہندو تھا اس پہ جا رہے تھے۔ اس کو سنیے، اور مجھے اور آپ کو چاہیے، اور خاص طور پر مبلغین کو چاہیے، سبحان اللہ ماشاء منبر و محراب کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ اپنے صوفیہ کے اس عمل سے اپنا محاسبہ کریں۔ سبحان اللہ مجھے کرنا چاہیے، باقیوں کو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ ہندو کوچوان ہے، بیل گاڑی ہے، اور اس پر سواری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف ایک دن کی مسافت، نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ آپ نے کہا کسی ایسی جگہ پہ روکو جہاں میں نماز پڑھ سکوں، وضو کرنا چاہتا ہوں۔ پانی کے چشمے کے پاس اس نے گاڑی روکی، وہ بیل گاڑی، حضرت اترے، وضو کرنے لگے، اور وضو کرتے ہوئے دل میں خیال آیا، یہ ذرا غور کیجئے گا، اور اس نے صرف ایک دن حضرت کے ساتھ سفر کیا تھا، ایک دن۔ ہمارے ساتھ تو برسوں لوگ گزار دیتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، محل غور ہے۔ آپ نے سوچا کہ نماز مغرب ہے، وقت تھوڑا ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، آج تک بغیر جماعت کے نماز نہیں